الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق وعد الامین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران، اردو ترجمہ، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 64 سے 71 تک، 64 سے 71 تک۔ سورہ آل عمران کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ آل عمران کا وجہ رکھنے کی، اس کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس صورت کے بہت سے فضائل ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حوالہ ہے دارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فی فضل آل عمران، حدیث نمبر 3396، آیت نمبر 64۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب، تم فرما دو، اے اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی کو رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو اے مسلمانوں، تم کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں اہل کتاب کو 3 چیزوں کی طرف دعوت دی۔ پہلی یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن، توریت اور انجیل سب متفق ہیں۔ دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ کو اور نہ حضرت عزیر کو اور نہ کسی کو۔ تیسری بات یہ کہ ہم میں سے کسی کو اپنا رب نہ بنائیں، جیسے یہودی نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا۔ آیت نمبر 65۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تم عقل نہیں؟ اس کی تفصیل میں ہے، نجران کے عیسائی اور یہودیوں کے علماء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام یہودی تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے۔ عیسائی کہتے تھے آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخر کار ان دونوں نے سرکار اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا۔ اس پر یہ آیت اتری تھی، خازن آل عمران تحت الآیہ 65۔ اس سے ان کی بے وقوفیوں کی انتہائی جہالت ظاہر فرمائی گئی ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے تھے، تو یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 66 اور 67، 67۔ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا علم تمہیں نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آیت نمبر 68، 68۔ بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، ان اول الناس یا ابراہیم۔ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی سے قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ محض ان کی اولاد ہونے سے۔ چنانچہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام سے قریب نہ ہو سکا کیونکہ وہ کافر تھا، اس باوجود اس کے کہ وہ ان کا بیٹا تھا۔ اس آیت میں یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے پیروکار کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی، نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا تھے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان بندے تھے۔ آیت نمبر 69۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔
یہ آیت حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جن کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے۔ ان میں بتایا گیا کہ ان کی حوث خام ہے، وہ ان کو گمراہ نہ کر سکیں گے۔ تفسیر قرطبی آل عمران تحت الآیہ 69، آیت نمبر 70۔ اے کتابیو یا اہل الکتاب، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اس آیت کی تفصیل یہ ہے کہ خود اپنی کتابیں توریت اور انجیل سے پڑھ کر قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے گواہ ہو، اور تمہاری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں اور ان کا دین سچا ہے، تو پھر ان آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو۔ آیت نمبر 71۔ اے کتابیوں یا اہل الکتاب، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کی تفصیل میں صرف تحریف و تبدیل کر کے حق و باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اے کتابیوں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی حق ہیں اور تم غلطی پر ہو۔ یہاں پر رکوع نمبر 7 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔